نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، رب کائنات سب کو صحت مند، تندرست اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہم سب کی ہر مشکل و پریشانیوں تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے۔ ہمیں ذہنی، روحانی، جسمانی اذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے۔ ہمیں بیمار دنیا سے بچا کر بیمار مدینہ بنائے، اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لیے وہ عطا فرمائے، اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے، اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ آج جو میں آپ لوگوں کو شبان میں وظیفہ بتاؤں گی، وہ 3 دن میں آپ وظیفہ کر سکتے ہیں، چاہیں تو 8 شبان کو، چاہیں تو 9 شبان کو، چاہیں تو 10 شبان کو بھی اس وظیفے کو آپ لوگ کر سکتے ہیں، یعنی کہ پیر، منگل، بدھ، یہ 3 دنوں میں آپ کسی بھی دن اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ کالی 7 مرچوں پر پڑھا جانے والا وظیفہ ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی تمام زندگی کے مسئلوں کو حل فرما دے گا۔ تمام زندگی کی مشکلیں، پریشانیوں کے لیے یہ ایک ہی وظیفہ بہت ہی طاقتور اور پاورفل وظیفہ ہے، اور غیبی خزانوں سے آپ کی اس وظیفے کو پڑھنے سے مدد ہوگی۔ یہ وظیفہ آپ 3 دنوں میں کسی بھی دن کر سکتے، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر سکتے ہیں۔ مدرسے، مسجد، گھر، آفس، اسکول، کالج، کہیں پہ بھی آپ اس وظیفے کو بیٹھ کر سکتے ہیں۔ یہ 3 دنوں میں کسی بھی دن وظیفہ کر لیں کہ اگر آپ سمجھتے آپ پر جادو ٹونا ہوا ہے، کوئی باہر کی چیزیں ہیں، جادو، جنات ہیں، حسد ہے، یا کوئی نظر بد ہے آپ پر، یا بہت زیادہ بیمار ہے، یا کچھ بھی ہے، آپ کو دولت چاہیے، آپ کو اولاد چاہیے، آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو چاہیے، یا آپ کی شادی نہیں ہو رہی، یا آپ کا گھر نہیں ہے، اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں، یا کہ آپ پر بہت زیادہ قرض ہے، کسی بھی مسئلے کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ رب کائنات کے حکم سے آپ کے زندگی کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ کالی 7 مرچوں پر بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ یہ آپ اس وظیفے کو خدارہ مت چھوڑیے گا۔ آپ اس وظیفے کو شبان میں، اس مہینے میں، ان 3 دنوں میں آپ ضرور کر لیجئے گا، خدارہ ضرور کر لیجئے گا۔ آپ کی زندگی کے تمام مسئلوں کا حل ہے یہ واحد ایک وظیفہ۔ اگر آپ بہت زیادہ وظیفے کر کے تھک گئے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جا کر بھی تھک گئے ہیں، تو اس وظیفے کو ایک مرتبہ لازماً کر لیں۔ آپ کی تمام زندگی کی مشکلیں دور ہو جائیں گی اور تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے وظیفہ کرنے سے پہلے تو آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے رب کائنات پر، اور کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا۔ اور 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی لازمی آپ نے رکھنی ہے، اور اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا، چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ اسی لیے میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو یہ باتیں لازماً بتاتی ہوں۔ تو اسی لیے آپ ہمارے دلوں میں ذرا سی بھی بات آ جاتی ہے تو شیطانی وسوسہ آ جاتا ہے، تو ہمیں ناکامی ملتی ہے، ہماری محنت ضائع ہو جاتی ہے، ہمیں وہ مقصد، ہمیں وہ اجر، وہ پھل نہیں ملتا۔ اسی لیے رب کائنات پر پختہ یقین اور اچھی نیت رکھ کے، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی تو آپ لازمی رکھا کریں۔ اس طرح کرنے سے رب کائنات ہماری کسی بھی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، آپ خود کر کے دیکھ لیجئے۔ رب کائنات سے آپ کچھ بھی مانگیں گے، رب کائنات اپنے حکم سے آپ کو عطا فرما دے گا۔ اور اگر آپ دولت مانگیں گے تو رب کائنات غیبی خزانوں سے آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ دولت کا سیلاب آ جائے گا، آپ کو سمجھ نہیں لگے گی کہ یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ جو دوسروں کے آگے ہم ہاتھ پھیلاتے پھر رہے ہیں، آج تو کل ہم خود دوسروں کی مدد کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے آپ نے اگر ویڈیو اچھی لگے
تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور جو نئے ہیں اس چینل پر وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کا نام لازماً لکھیے گا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر آپ کو وظیفہ کرنے کی بھی اجازت مل جائے گی۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہیں یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں یا محفل میلاد کے لیے بنوانا چاہتے ہیں یا کہ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ واٹس ایپ پر وائس میسیج کر کے بات کر سکتے ہیں۔ جو بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ اور آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سن کر سمجھ کر پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بات رہ جائے اور ہمارا وظیفہ ٹھیک نہ ہو اور پھر ہمیں وہ کامیابی نہ ملے۔ اسی لیے آپ محنت تو کر رہے ہیں تو ہماری محنت ضائع نہ ہو، اسی لیے پوری ویڈیو کو سن کر سمجھ کر پھر وظیفے کو کیجیے گا کہ جب وظیفہ کرنے لگے تو جہاں پہ بھی آپ بیٹھ کر کر رہے ہیں کسی بھی وقت کر رہے ہیں تو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون دھیان کے ساتھ آپ نے وظیفہ کرنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی اٹھنا ہے، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے، بالکل سکون کے ساتھ کرنا ہے۔ اور اپنے مقاصد، جن بھی مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ کرے اس کو اپنے ذہن میں اپنے دل میں ضرور رکھنا ہے اور اس کی نیت بھی کرنی ہے آپ نے۔ اور سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 7 مرچیں لینی ہیں۔ ہر گھر میں 7 مرچیں، کالی مرچیں ہوتی ہیں تو آپ نے ان میں سے 7 مرچیں لے لینی ہے۔ اگر گھر نہیں تو بازار سے لے آئیں۔ 7 مرچیں آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ لینی ہے۔ جب آپ نے دائنے ہاتھ میں 7 مرچیں رکھ لی تو مٹھی کو بند کر لینا۔ خدارہ پوری ویڈیو کو سن کر سمجھ کر وظیفے کو کیجیے گا۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتا رہی ہوں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ نہ تو آپ نے کسی لفظ میں کم کرنا ہو نہ ہی زیادہ کرنا ہے۔ اگر ہم کم یا زیادہ بھی کر دیتے ہیں تو ہمیں وہ کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے جس بھی تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں رب کائنات اپنے حکم سے کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرچوں کو اپنے دائنے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں رکھ کر مٹھی بند کر لینی ہے۔ 7 مرچوں کو جب آپ نے مٹھی میں رکھ کر بند کر لیا تو آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر بہتر ہے کہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یا قہارو یا قہارو یا قہارو 121 مرتبہ پڑھنا ہے، 121 ٹائم۔ اس کے بعد آپ نے جب یا قہارو کو 121 مرتبہ پڑھ لیا تو اپنی مٹھی کو کھول لینا ہے اور 7 بار ان 7 کالی مرچوں پر پھونک مار دینی ہے، 7 مرتبہ دم کر دینا ہے، پھر دوبارہ سے مٹھی بند کر لینی ہے اور پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن پاک کی ایک سورت آپ نے پڑھنی ہے، سورہ ملک۔ پوری سورہ ملک پڑھنی ہے۔ جب پوری سورہ ملک پڑھ لیں گے تو آپ نے پھر مٹھی کھولنی ہے اور اس پر پھونک مار دینی ہے اور پھر دوبارہ سے مٹھی بند کر لینی ہے۔ یا قہارو جو رب کائنات کا اسم ہے یہ آپ پر کوئی بھی جادو ٹونا، حسد، نظر بد یا جنات کچھ بھی اثرات ہیں وہ سب کو انشاءاللہ العزیز اس کے پڑھنے سے آپ پر ختم ہو جائے گا۔ جو سورہ ملک ہے یہ رب کائنات سے جھگڑا کر کے آپ کی تمام حاجتوں کو، تمام خواہشوں کو پورا کروانے کے لیے جھگڑا کرے گی رب کائنات سے اور آپ کی مدد کرے گی۔ یہ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی رب کائنات سے جھگڑا کر کر آپ کی مدد کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یا غنیو یا غنیو یا غنیو اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ اور پھر جب آپ نے اس کو بھی 21 مرتبہ پڑھ لیا تو پھر دوبارہ مٹھی کھول کر اس پر 7 مرتبہ پھونک مار دینی کالی مرچوں پر۔ یا غنیو رب کائنات کا اسم ہے، یہ غنی کرنے کا وظیفہ ہے
اور اس کے پڑھنے سے رب کائنات آپ کو غیبی خزانوں سے دولت عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرچیں لے کر دائیں ہاتھ میں رکھ کر مٹھی کو بند کر لینا، پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی یا قہارو اس کو آپ نے 121 مرتبہ 121 ٹائم پڑھ کر 7 بار ہاتھ کھول کر 7 بار پھونک مار دینی، ان کالی مرچوں پر دم کر دینا۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ ملک پڑھنی ہے بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد، اور پھر دوبارہ سے جب آپ نے سورہ ملک پڑھ لی تو 7 مرتبہ مرچوں پر پھونک مار دینی، اس کے ساتھ یا غنیو اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھ کر پھر اس پر مرچوں پر دم کر دینا ہے، پھر مٹھی بند کر کے ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کر لینا اور اپنی حاجتوں کو، اپنی مرادوں کو اپنے دل میں رکھ کر ان کی دعا مانگنی، خوب دعائیں مانگے کہ اس مہینے میں قسمتیں لکھی جائیں گی، تقدیریں بدلیں گی، تو آپ اپنی مرضی سے تقدیر لکھوا سکتے ہیں اس وظیفے کو پڑھنے سے۔ جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی اسی طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور پھر دعاؤں میں مجھے بھی لازماً یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ پھر جب آپ نے اپنے مقصد کو رکھ کے دعا مانگ لی اور دونوں ہاتھوں کو منہ پر پھیر لیا، اور پھر ان مرچوں کو لے کر اپنے سر سے 7 مرتبہ وار لینا ہے، اپنے گھر والوں کے، سب گھر والوں کے بھی چاہیں تو وار سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ اپنے سر سے وار لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ سب کے سروں سے وار کر آپ نے 7 مرتبہ وار لینا اور پھر ان مرچوں کو جلا دینا ہے۔ جیسے جیسے ان مرچوں کا دھواں نکلے گا اسی طریقے سے وہ دھواں جو ہوگا آپ کے گھر کے اثرات کو ختم کرے گا، جادو ٹونوں کو ختم کر دے گا، اور آپ کی پر جو بھی بندش ہوئی ہے یا حسد ہے یا نظر بد ہے یا جادو ہے یا کہ جنات وغیرہ کا اثر ہے، سب آپ پر ختم ہو جائے گا۔ جیسے جیسے دھواں نکلے گا ویسے ویسے یہ تکلیفیں نکلتی جائیں گی، آپ کے گھر سے ختم ہوتی جائیں گی، اور آپ کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز رب کائنات کے حکم سے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔